بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے محمد حارث فاروقی کہتے ہیں اور آپ حضرات مجھے یوٹیوب پر سنتے رہتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر میں آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں۔ آج بھی انتہائی حساس اور سنگین موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سید سلیمان ندوی یہ انڈیا کے عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت ہے، لیکن حالیہ دنوں کے اندر انہوں نے بنو امیہ پر ایک کالم بھی لکھا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں، اس کے اوپر جو انہوں نے وہ تحریفات کی ہیں، جو الزامات لگائے ہیں، یقیناً اس پر بھی آپ کے سامنے ضرور آؤں گا ایک مرتبہ۔ لیکن ابھی حالیہ دنوں کے اندر یوٹیوب پر انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا۔ اس کلپ کا ٹائٹل صرف دیکھ لیں، ان کی گفتگو نہیں سنانا چاہتا۔ گفتگو اگر سننی ہے تو میری انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا، آپ گفتگو بھی سماعت فرما لیجئے گا۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ٹائٹل میں، اپنی ویڈیو کے ٹائٹل میں یہ لکھا ہے کہ 12 منافق صحابہ کے بارے میں احادیث۔ ابھی آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ شخص اتنا جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے، اور اتنی جاہلانہ بات کی ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ 12 صحابہ اور پھر منافق۔ حالانکہ صحابی کی جو تعریف کی ہے تمام کے تمام محدثین مفسرین نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دیگر محدثین اور مفسرین نے یہ تعریف کی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے وفات پا جائے، وہ صحابی ہے۔ اور منافق کی تعریف یہ ہے کہ جو دل کے اندر تو کفر چھپا کے رکھے لیکن ظاہری طور پر کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے، کہا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گستاخی کی تو حضرت عمر نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نہیں، وہ اس منافق کو، اس عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دے، اس لیے چھوڑ دو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ محمد اپنے ہی صحابہ کو قتل کر رہا ہے۔ ابھی اندازہ اس بات سے لگائیے، یہ حدیث تو صحابہ اور منافق کے درمیان فرق بیان کر رہی ہے، اور یہ حدیث اس پر دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ صحابہ میں لوگ منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی کیا صحابی تھا؟ اس کو کسی ایک نے بھی صحابی شمار کی ہے؟ کیا آج عبداللہ بن ابی کا نام جب لیا جاتا ہے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے؟ عبداللہ بن ابی کی آج کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کا عنوان رکھ کے فضیلت عبداللہ بن ابی کانفرنس ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں شاید سید سلیمان ندوی صاحب، آپ کے ہاں شاید کہ ایسی کانفرنس ہوتی ہوں، لیکن اہل سنت ایسی کانفرنسز نہیں کرتے، اس لیے کہ منافق اور صحابہ کے درمیان بہت بڑا گیپ اور فرق ہے، اور یہ حدیث صحابہ اور منافقوں کے درمیان فرق کو واضح کر رہی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں لفظ صحابی جو ہے وہ اصطلاحاً صحابی نہیں ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو، بلکہ یہاں پہ لفظ صحابی سے مراد لغوی طور پر ساتھی مراد ہے، اپنا جو ہے وہ ساتھ بیٹھنے والا مراد ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا مراد ہے۔ اور وہ عبداللہ بن ابی بھی تھا، جیسے کہ وہ پہلی صف کا نمازی تھا، رسول اللہ کی مجلسیں اٹینڈ کرتا تھا، رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھتا تھا، لیکن اس کو کسی نے صحابی نہیں کہا ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد سید سلیمان ندوی صاحب آپ ہی عبداللہ بن ابی کو صحابی کہہ رہے ہیں اور اوپر سے پھر منافق کہہ رہے ہیں۔ ایک روایت تو یہ پیش کی، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک روایت پیش کی ہے، مسند احمد کی بھی روایت ہے اور یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ منافقوں کے بارے میں جانتا ہوں اور ہر منافق کے بارے میں خبر دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن
مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں اس کے بارے میں خبر نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے مجھے منع کیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی امتی 12 منافقا، اور بعض میں آتا ہے کہ میرے صحابہ میں بعض جو ہے وہ 12 منافق ہوں گے۔ مسلم شریف کی یہ دونوں روایات ہیں، 12 منافقا فی امتی بھی ہے اور اصحابی بھی ہے، اور یہ احادیث جو ہے وہ اصحابی والی حدیث سے چند احادیث کے وقفے کے ساتھ امتی یعنی کہ میری امت کے اندر 12 منافق ہوں گے، یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو اس روایت کو بھی لے کر یہ شخص کہتا ہے کہ دیکھیں حذیفہ بن یمان نے کہا ہے کہ صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو یہاں تمام کے تمام محدثین نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں، ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہوتا ہے، وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ لفظ صحابی کی تعریف ہی منافق پر صادق نہیں آتی کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے وفات پا جائے وہ صحابی ہے، جبکہ منافقین جو ہے وہ ایمان کی حالت میں نہ رسول اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے اور نہ ہی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے، جیسے عبداللہ بن ابی، ہم اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ تو اس صحابی سے مراد لغوی طور پر ساتھی مراد ہے، لغوی طور پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے لیکن بعد میں ان کا اظہار ہو چکا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں کرتے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے خلاف ہے۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی پیش کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یرد علی ناس من اصحاب الحوض۔ یہ پوری روایت میں عربی عبارت کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ وقت مختصر ہے، اردو ترجمہ سمجھ لیجئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے جائیں گے حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے، حتی اذا عرفتم، جب ان کو میں پہچانوں گا تو میں کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہے، یہ میرے صحابہ ہیں۔ فیقال، یہ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی نئی بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں دوسری جگہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے کے جاؤ۔ اس روایت کو بھی بیان کر کے یہ سید سلیمان ندوی اور مفتی فضل ہمدرد ملعون اور انجینئر مرزا جیلمی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں، لیکن اس سے مراد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن بطال، قاضی ایاز اور دیگر محدثین نے اس روایت کی واضح طور پر تشریح میں لکھا ہے، بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہے وہ گمراہ ہو چکے تھے، دین سے ہٹ چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھی، مسیلمہ کذاب خود اور اس کے چاہنے والے اور اس کے چیلے چیالے جو لوگ تھے، اس کے ماننے والے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی دی، یہ چند روایات پیش کر کے حضرت ام سلمہ والی بھی روایت پیش کرتا ہے کہ منافقین کے بارے میں 12 منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 12 منافق ہیں میرے صحابہ میں۔ تو اس قسم کے روایات بیان کر کے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر تبرہ کا دروازہ کھولتا ہے، حالانکہ اس کے برعکس ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، صحابہ کے کرام کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتی ہیں۔ ان تمام روایات سے نظر انداز ہو کر ہم جو ہے وہ کسی کی 1400 سال کے بعد کسی عالم یا کسی شخصیت کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت موجود ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 3 طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے تینوں طبقوں کے لیے، صحابہ کے تینوں طبقوں کے لیے رضا کا اعلان کیا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، یہ روایت
جو ہے وہ ممبروں پر بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ روایت فضل ہمدرد کیوں نہیں بیان کرتا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح بخاری کا نمبر ہے 3673، مسلم کا نمبر ہے 2540۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا میرے صحابہ کو مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مدا احدهم ولا نصیفہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ میرے صحابہ کی ایک مد خرچ کی ہوئی، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، روایت کا نمبر 22362 نمبر ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعدی غرضا، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ ایسے ہی دیگر صحابہ کرام کے روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عدالت بیان کی ہے، الصحابۃ کلہم عدول، واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے منافقین اور صحابہ کے درمیان واضح فرق ہے، تعریف میں بھی فرق ہے، انداز میں بھی فرق ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی فرق ہے۔ اس لیے ایسے گمراہ لوگوں کی باتیں سن کر ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں علماء کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے، صحابی جو لفظ آیا ہے اس صحابی سے مراد کیا ہے، تو ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس قسم کے شریر لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حق سچ سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔